الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قالت زینب سلام اللہ علیہا فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا وقال الحسین علیہ الصلاۃ والسلام یا اختی لا تنسینی فی صلاۃ اللیل صلوات بھیجیں محمد علیہ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ وقت بہت کم ہے اور اس کم وقت میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان مجالس کا جو پوسٹر ہے اس پہ لکھا ہے اصلاحی مجالس۔ آپ دیکھ لیجئے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اگر پوسٹر کہیں لگا ہو تو اس پہ آپ دیکھ لیجئے لکھا ہوا ہے اصلاحی مجالس۔ تو کم سے کم ہمیں اس عنوان کا خیال رکھنا چاہیے اور مجلس وہی پڑھنی چاہیے جس میں اصلاح ہو۔ لیکن اگر پوسٹر میں لکھا ہو اصلاحی مجالس اور مجلس میں سب کچھ ہو اور اصلاحی نہ ہو تو پھر میرے خیال میں یہ تو کہنے کی جسارت نہیں کرتا کہ ثواب نہیں ہے، اس لیے کہ ثواب تو پروردگار کے دینے کا کام ہے، تو پروردگار ثواب دے گا اور دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ لیکن اگر مجلس عزا کا مقصد صرف اور صرف ثواب ہے تو میرے خیال میں آپ کو جوگی پورے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر مجلس کا مقصد صرف ثواب ہے تو آپ کو جوگی پورے میں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ گھر میں بیٹھ کے ذکر امام حسین کر لیتے، آپ کو ثواب مل جاتا، دل میں ارادہ کر لیتے، آپ کو ثواب مل جاتا، سینے پہ ایک ہاتھ مار لیتے، آپ کو ثواب مل جاتا۔ تو یہ ثواب تو آپ کو گھر بھی مل سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس خالی ثواب کے لیے نہیں ہے، مجلس انسان کو حر بنانے کے لیے ہے۔ مجلس انسان کو حر بنانے کے لیے ہے۔ ماشاءاللہ 3-4 دن سے مجالس ہو رہی ہیں اور مجھ سے بڑے بڑے علماء ذاکرین بڑے بڑے بیان دے چکے ہیں، لیکن جو دے چکے وہ تو دے چکے۔ آنے والوں کے لیے ایک جملہ میں ضرور کہوں گا کیونکہ امام زمانہ کی طرف سے ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ بس آنے والے چونکہ جتنے بھی اب میرے بعد ہیں سارے مجھ سے بڑے عالم ہیں، تو ان سے بس ایک ہی گزارش ہے، دیکھیں جب تک میں ممبر کے نیچے ہوں جب تک عزادار حسین ہوں، لیکن جیسے ہی تم نے مجھے ممبر پہ بٹھایا پھر میں عزادار حسین نہیں ہوں، پھر میں مذہب شیعت ہوں۔ میں توجہ چاہتا ہوں، پھر میں عزادار نہیں ہوں، پھر میں مذہب شیعت ہوں۔ اگر میں نیچے بیٹھ کے کوئی غلط بات کہتا ہوں تو لوگ کہیں گے عزادار حسین نے کہی ہے، اگر ممبر پہ بیٹھ کے غلط بات کہتا ہوں تو لوگ کہیں گے مذہب شیعت غلط ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جو میرے بعد میرے بھائی ذاکرین آئیں گے، میں 100% قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں وہ میرے سے بڑے عالم ہیں، اور جو مجھ سے پہلے پڑھ چکے ہیں وہ بھی بڑے عالم تھے مجھ سے، لیکن جب میں ممبر پہ آتا ہوں تو مجھے آیت کو ایک مرتبہ ضرور دیکھ لینا چاہیے، روایت کو مجھے ایک مرتبہ ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ گناہگار خالی میں ہی ہوں، یہ نہ سمجھیے گناہگار خالی مولوی عزادار ہے،
یہ جو آپ ہاتھ اٹھا اٹھا کے داد دیتے ہیں یہ تائید ہے. غلط بات پہ تائید کرو گے تو لشکر حسین سے نکل کے لشکر یزید میں جائے گا. خالی داد لینے کی بات ہے کہ یہاں کوئی غلط کام غلط آدمی نہیں آ سکتا مجلس میں. ابھی ہو سکتا ہے میرے بعد میرا بھی امامہ اتار لے کوئی آ کے, اور اتاریں گے مجھے پتا, میرے بعد مجھے بھی پتہ نہیں کیا کیا کہا جائے گا. تو خیر اس کی کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو کہیں گے ہی, مگر میں یہ نہیں کہتا مجلس میں غلط آدمی نہیں آ سکتا. آپ کو یہی تو کہہ کے کہا جاتا ہے اور وہ مجلس میں جتنے آ گئے سارے کے سارے آپ, بس آپ سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے اگر مجلس میں نہ آ گئے تو, اور اگر داد دے دی تو سب سے بڑے مومن. سمجھا؟ تو یہ میں آپ کو خوش فہم نہیں بنانا چاہتا کہ جو بھی مجلس میں, کیوں؟ اس لیے کہ شیطان بہکانے وہیں آتا ہے جہاں ہدایت کی باتیں ہو. آپ یہ نہ سمجھئے جوگی پورے میں سارے مومن آئے ہیں, سارے مومن نہیں آئے, شیطان بھی آئے ہوئے ہیں, مجلس کو خراب کرنے والے بھی آئے ہوئے ہیں, چوریاں کرنے کے لیے بھی آئے ہیں, نہ جانے اپنی اپنی غلط بات کیا کیا ارادے سے آئے ہیں. میں تو ان کو بس ایک مسئلہ بتاتا ہوں. دیکھیں بھائی مجلس تو آپ سنیے گا بعد والوں سے, میں تو ایک دو مسئلے بتاؤں گا. مسئلہ کیا ہے؟ ایک آیا جوگی پورے امام مولا علی کی زیارت کرنے, اور ایک آیا کسی دوسرے ارادے سے. اب آپ کہیں گے مولانا گرمی میں بہک گئے کیا؟ بھلا جو جوگی پورے آئے گا وہ غلطی ارادے سے آئے گا؟ ارے بھائی یہاں تو روزہ ہی ہے خالی. اگر امام علی کے پاس غلط آ سکتا ہے, امام حسین کے پاس غلط آ سکتا ہے, ائمہ کے زمانے میں سارے مومن ہی آتے تھے کیا ائمہ کے پاس؟ تو اگر امام کے پاس آ کے غلط آدمی بیٹھ سکتا ہے تو مجلس میں بھی غلط آدمی بیٹھ سکتا ہے. اب وہ کہیں گے غلط کس ہے؟ جو بھائی کا حق مار کے بیٹھے. ذاکروں کو داد بھی خوب اٹھ کے دے, اور مثلا آیا ہے بڑی دور سے بھائی کا حق نہیں دے پا رہا ہے اور مجلس میں داد بھی خوب دے رہا ہے, یا جنگ ہو رہی ہے, لڑائیاں ہو رہی ہیں گاؤں میں اور چپ چاپ بیٹھا ہے, حق بات نہیں کہہ پا رہا ہے. عزیزو یاد رکھیے یہ تو بہت چھوٹا مجمع ہے. اگر پورے ورلڈ کا مجمع بھی اکٹھا ہو کے مجلس کرنے لگے مگر تم میں حق کہنے کی طاقت پیدا نہ ہو پائے, یہ جوگی پورے میں صبح سے شام تک جلوس نکل رہے ہیں, نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا ہے؟ زور سے بولیے, جلوس نکل رہا ہے. اچھا کوئی جلوس مجھے ایسا بتائیے جس میں علم نہ ہو. بس میں ایک میسیج دوں گا آپ کو اور مجلس تمام ہے. یہ میسیج لے, اگر آپ یہ میسیج لے کے چلے گئے جوگی پورے سے, میں امام زمانہ کی طرف سے وکیل ہوں, خدا کی قسم کہتا ہوں مجلس بھی قبول ہے یا عزاداری بھی قبول ہے, مگر نیت کرنا آپ کا کام ہے. نیت کریے کیا, یہ آپ نے فلسفہ کیا سمجھا بھئی عزاداری میں تو تعزیہ بھی ہے, عزاداری میں ذوالجناح بھی ہے, عزاداری میں تابوت بھی ہے, عزاداری میں مہدی بھی ہے. سب عزاداری میں ہے یا نہیں؟ مگر ہر جلوس میں مہدی نہیں ہوتی, ہر جلوس میں گھوڑا نہیں ہوتا, ہر جلوس میں تابوت نہیں ہوتا, ہر جلوس میں گہوارہ نہیں ہوتا, مگر کوئی جلوس ایسا نہیں ہے
کہ جس میں علم نہ ہو. علم تو آپ بس میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں جوانوں، اس سے آپ کیا سمجھے آج تک؟ آپ 25 سال کے ہو گئے، 35 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، بھئی کوئی جلوس بغیر علم کے کیوں نہیں اٹھتا؟ ہر جلوس میں علم ہے. سلجنا نہیں ہے، تابوت نہیں ہے، کہوارہ نہیں ہے. یہ بات خالی عزاداری میں علم رسم کے لیے نہیں اٹھایا جاتا ہے، بلکہ دنیا کو پیغام دیا جاتا ہے. علم اس لیے اٹھاتے ہیں تاکہ قوم کے اندر غدار پیدا ہو. تو عزیزو، محرم آنے والا ہے. محرم میں 8 تاریخ آنے والی ہے. جوگی پورے میں ایگریمنٹ کر کے جاؤ، ہم بھائی کے ساتھ غداری نہیں کریں گے. تب 8 تاریخ کو علم اٹھانا. اب یہ بتائیے، ایک تو اصلاح یہ ہو گئی، یہ ارادہ کر لیے چونکہ جس کی بارگاہ میں آئے ہو آپ، وہ بھی کسی کا بھائی تھا. اس جملے پہ سب سے زیادہ داد ہوئی تھی، لیکن مجھے کیا پتا آپ کو، کیا جس کی بارگاہ میں آئے ہو ذرا دیکھنا ادھر کو، وہ کسی کا بھائی تھا. اور بھائی بھی ایسا تھا کہ دنیا میں ایسا بھائی کسی کو نہیں ملا. کوئی بھائی ایسا دکھائیے کہ ایک بھائی 30 سال بڑا ہو اور ایک بھائی 30 سال چھوٹا ہو، اور 30 سال بڑا بھائی یہ کہے میرے بستر پہ سو جاؤ. امام ہے تو شریعت بدل نہیں سکتی، یہ فیصلہ کوئی طاقت بدل نہیں سکتی. اور تمہارے تیر ہے کمزور، ٹوٹ جائیں گے. تمہارے تیر ہے کمزور، ٹوٹ جائیں گے، مگر نماز کی نیت بدل نہیں سکتی. نعرہ حیدری! پہلا پیغام ہے میرا ان جوانوں کو جو جوگی پورے مجلس میں آئے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کا خیال رکھیں. اور جب بھائی کا خیال اتنا واجب ہے تو ماں کا خیال کتنا واجب ہوگا. اور جب ماں کا خیال اتنا واجب ہے تو باپ کا خیال کتنا واجب ہوگا. اب میں مسئلہ شریف بتا رہا ہوں. اگر تمہارے ماں باپ پورے ہیں اور تمہارے ماں باپ نے کہا بیٹا جوگی پورے نہیں جانا ہے، اور تم جذبات میں آ کے جوگی پورا آ گئے، تو یاد رکھنا علی کو ایسی زیارت قبول نہیں ہے. اگر آپ گھر بیٹھے بیٹھے جوگی پورے کی طرف رخ کر کے امیر المومنین کو سلام کر لیتے ماں باپ کا حکم مان کے، تو اس زیارت کا ثواب یہاں آنے والوں سے زیادہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت فرماتے ہیں جو نالائق ماں باپ کا نہ ہو سکے، نہ وہ علی کا ہو سکتا، نہ وہ حسن کا ہو سکتا، نہ وہ حسین کا ہو سکتا. جلدی جلدی میں تو ہسٹری پڑھنے، مظلومیت مولا کائنات مجھے موضوع پڑھنا تھا، لیکن بہرحال وقت اتنا کم ہے. یہ میں نے ماں کا میسج دیا، اگر جوگی پورے سے جا کے جیسے آئے تھے اگر ایسے ہی چلے گئے تو خدا کی قسم آپ نے کچھ نہیں کیا. اس لیے کہ جوگی پورا تفریح کی جگہ نہیں ہے، جوگی پورا مسخرے پن کی جگہ نہیں ہے، جوگی پورا جو ہے ہنسی مذاق اور ٹھٹے کی جگہ نہیں ہے،
जोगी पूरा पार्टियां बनाने की जगह नहीं है, जोगी पूरा ग्रुप बनाने की जगह नहीं है। जोगी पूरा नाम है गुनाहों के दलदल से निकल के हुर बन जाने का। अब मैं वो जो जाकिर मेरे खिलाफ बोलेंगे बाद में आके, उनका इलाज मैं पहले ही कर देता हूं। मुझे ये बताइए, ये जो मेरी माँ बहनें बैठी हैं, जब ये घर में थी, जब ज्यादा खतरे में थी, या अब ज्यादा खतरे में है? नहीं, खुदा की कसम बताइए मुझे, और अगर मैं गलत हूं तो मैं नीचे आऊंगा तो मुझे आप मार भी सकते हैं, आपको हक है। ये अब ज्यादा खतरे में है, ये जब घर में थी। तो ये मेरी माँ बहनों ज़ियारत करने के लिए आई हो, अपने ईमान को बचा के अगर ले गई, और तुम्हारा ईमान कैसे बचेगा? क्योंकि मर्द औरत एक जगह बैठे हैं, मर्द औरत एक जगह बैठे हैं, खतरा ज्यादा है। इसलिए जवानों को पैगाम देना चाहता हूं। जवानों, मुझे एक सवाल का जवाब दो। मौला अली से अपनी पुश्त पे दाद का हाथ रखवाना चाहते हो या मौला अली का तमाचा खाना चाहते हो? अब दाद किसको मिलेगी वो भी बता दूं, और तमाचा किसको लगेगा वो भी बता दूं। अरे मियाँ, जो कैसा बयान दे रहे हैं आप जोगीपुरे में आके? भला जोगीपुरे में आदमी कैसा कर सकता है? हमारा भाई, जोगीपुरे की क्या बात है, काबे में भी कर सकता है। अभी मैं मिसाल देता हूं आपको, काबे में भी हो सकता है। तो सुनिए, मौला अली का जमाना, मौला अली हैं, खलीफा दुग्गुम हुकूमत कर रहे हैं, मौला अली जिंदगी गुजार रहे हैं। हज करने के लिए मेरा मौला पहुंचा, तवाफ हो रहा था। अब जो तवाफ हुआ तो एक जवान लड़के ने डाली एक औरत पर। अब अगर हम और आप होते तो रोदारी कर लेते। तवज्जो, इसलिए कि हमारा आलिम भी रोदारी, आप नाराज ना हो जाए, हमारा जाकिर भी रोदारी, आप नाराज ना हो जाए, मगर वो जो किसी से ना डरा हो। हाँ, इस पे तो मुझे पता ही था, आधे ही हाथ उठेंगे भाई। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। आप दीजिए ना दीजिए, मगर ये जुमला सुनिए। मौला अली ने देखा, देख रहा है औरत को, एक जोर से तमाचा मारा। अच्छा, ये कोई मेरा तमाचा तो था नहीं। मौला ने जिसको तमाचा मारा, फिर उसने एक ही तरफ देखा। ये मौला अली के तमाचे में ताकत थी। अबू जहल के इधर मार दिया तो जिंदगी में इधर न देख सका, जिसके भी मार दिया, अब उसके मारा। भाई सुनिए, उसके तमाचा मारा, तमाचा खा के फौरन आया वहां जहां से मदद मिल सकती थी। अब इससे बड़ा कोई मुनाजरा नहीं है। जहां मुजरिमों को पनाह मिलती हो वहां आया। बिल्कुल वाक़या है कि डंके की चोट पर पढ़ रहा हूं, उलमाए सुन्नत ने लिखा है, खलीफा दुग्गुम की सीरत में लिखा है। आया, आके कहने लगा, मुझे तमाचा मारा है, मैं तवाफ कर रहा था, मुझे तमाचा मारा। उन्होंने कहा, बुलाओ किसने मारा है, बुलाओ किसने मारा है। अब वो मौला अली को लाया गया। देखते ही कहने लगे, आप थे। पहले तो एक जुमला का, भाई जोगीपुरे की तारीख का तारीखी जुमला होना चाहिए। पहले तो देख कहा आप थे, कहा मैं था, उसकी तरफ रुक करके कहने लगे, ये तो कभी गलत करता ही नहीं है।
ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک انہوں نے مارا, ایک تو مولا نے مارا تھا اور ایک انہوں نے مارا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی کی کبھی کوئی شکایت خلفاء کے پاس بھی پہنچی تو خلفاء نے بھی سامنے ہی والے کو مارا. ارے بھائی اب اتنا وقت تو ہے نہیں جو میں اس کی تشریح کر سکوں جملے کی. مارا اور مار کے کہنے لگے کسی اور نے مارا ہوتا تو میں کچھ کہتا بھی, اور جب انہوں نے مارا تو واقعی کچھ ہوا ہوگا. مولا نے کہا نہ محرم کو دیکھ رہا تھا. اب سنیے میری ماں بہنیں اور جوگی پورے میں جو جو آیا ہے, ایک مرتبہ اگر کسی خلیفہ دوم کہتے ہیں کسی اور نے مارا ہوتا تو میں علاج کرتا, لیکن میں کیا کروں, دیکھا اللہ کی آنکھ نے مارا. نہیں, غور کیجئے ذرا, یہ جو جوان کھڑے ہیں غور کیجئے, کیا دیکھا اللہ کی آنکھ نے اور مارا. 3 دفعہ کہتا ہوں, اگر سمجھ گئے تو سمجھ گئے. مارا اللہ کے ہاتھ میں. خلیفہ دوم نے یہ تسلیم کیا کہ علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہے اور علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. ارے میاں جب خود ہی کہہ رہے ہو اللہ کا ہاتھ ہے تو اللہ کے ہاتھ سے بیعت نہ مانگ. صلوات بھیجتے ہیں محمد. اے میری ماں بہنوں, اپنے کو بچا کے لے جانا جوگی پورے سے. اور اے جوان بھائیوں, تم بھی علی سے ایگریمنٹ کر کے جانا, ہم غلط نہیں کریں گے. اس سے اچھی دنیا میں ایگریمنٹ کی جگہ نہیں ہے. یہ علی کی بارگاہ نہیں ہے, علی کی عدالت ہے. تم علی کی عدالت میں آئے ہو. اگر آج سے پہلے کچھ غلط کام ہوا کسی سے تو اسی مجلس میں توبہ کر لے. اور توبہ کے لیے قانون نہیں ہے کہ بآوازیں بلند کرے, اس لیے کہ ہم نے ایسے مولا کو مانا ہی نہیں کہ جس کے کان میں بات کہی جائے تو ہی سنے. ہم نے ایسے مولا کو مانا, ادھر دل میں ارادہ کیا. کر کے جائیے کہ ہم صرف اور صرف علی کی سیرت پہ چلیں گے. کر لیجئے نیت, کر لیجئے, کریے نیت, ہم علی کی سیرت پہ چلیں گے. اس لیے کہ جملہ سنیے گا, بڑا عجیب و غریب جملہ. ہم ایگریمنٹ کریے مولا سے, ساری برائیاں چھوڑ دیں گے, آپ کی سیرت پہ چلیں گے. آپ کی سیرت کیا تھی کہ جب بھی کوئی غریب مدد کے لیے آیا تو یہ نہیں دیکھا میرا دشمن آیا یا میرا دوست آیا. آپ بھی آج سے یہی کریے, یہ نہ دیکھیے سامنے والا میرا دشمن ہے یا دوست, مدد کر دیجئے بس. اس لیے کہ میرے مولا نے یہی فرمایا, میرے چاہنے والے کی 2 علامتیں ہیں. پہلی علامت اس کو نماز کی پابندی سے پہچاننا. اب آپ جو منہ لٹکائے ہوئے ہیں وہ میری بات پہ لٹکائے ہوئے یا مولا علی کی؟ کس کی بات پہ منہ لٹکائے ہوئے پہلے بتا دیجئے زور سے. میں نے اپنی طرف سے تو نہیں کہا. مولا علی کہتے ہیں ہمارے شیعہ کو پہچانو نماز کی پابندی سے, اس لیے کہ نماز ہماری بچائی ہوئی ہے. اب میں ڈرتا بھی نہیں ہوں
میں اپنے استاد نعیم عباس کا شاگرد ہوں، نہ میرا استاد کبھی ڈرا اور نہ میں کبھی ڈرتا ہوں۔ اب اگر کوئی ذاکر تمہیں نماز کے خلاف کچھ بیان دے تو منبر پہ تو کچھ نہ کہیے، مگر نیچے پکڑ کے ضرور پوچھ لیجئے کہ حسین کے مشن کے خلاف اگر بولنا ہی تھا تو بنی امیہ کے منبر پہ جاتے۔ امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے بندے کا حساب ہوگا نماز کے بارے میں۔ اب اگر کوئی ان دو حدیثوں کی مخالفت کرے گا تو وہ میری مخالفت نہیں کرے گا، وہ مولا علی کی مخالفت کرے گا اور اماموں کی مخالفت کرے گا۔ نماز سے پہچانو۔ کیوں پہچانو؟ اس لیے کہ مومن جیتتا ہی ہے نماز سے۔ اور میری مجلس کے یہ 5-6 منٹ بڑے قیمتی ہے، سن لیجئے۔ شیطان انسان کو سب سے زیادہ بہکاتا ہے نماز کے لیے۔ پہلے وضو سے روکے گا، پھر آپ کو نماز پڑھنے سے روکے گا، پھر آپ کو رکوع کرنے سے روکے گا۔ اس لیے کہ مسجد میں ایک جگہ ہوتی ہے میاں آصف بھائی، کیا ہوتی ہے مسجد میں؟ سب کی مسجد میں، سنیوں کی بھی اور شیعوں کی بھی، محراب۔ محراب کے ڈکشنری میں معنی چیک کریے۔ محراب بنا حرب سے، حرب کے معنی یعنی لڑنے کی جگہ۔ سنو میری ماں بہنوں، محراب یعنی لڑنے کی جگہ۔ تو آج سے جوگی پورے سے جا کے ابھی جوگی پورے کی مسجد میں جانا اور مغرب کے وقت لڑنا سب۔ اور اگر کوئی مولوی تمہیں روکے، کہا محراب کیوں بنائی بھائی؟ محراب کے معنی لڑنے کی جگہ۔ علماء کہتے ہیں وہاں لڑنا نہیں چاہیے، وہاں لڑنا نہیں چاہیے، اور مسجد میں بنا دی محراب۔ محراب کے معنی لڑنے کی جگہ۔ کہا نہیں مولانا، یہاں لڑائی تو ہوتی ہے مگر مومن سے نہیں۔ کس سے؟ کہا شیطان سے۔ تو جب تک آپ حالت قیام میں ہیں، شیطان فورس لے کے آتا ہے، اس کا ہاتھ اوپر نہ اٹھنے دو۔ اس کے بعد الحمد پڑھتے ہیں، آپ کی زبان پہ پابندی لگاتا ہے اور فورس لاتا ہے، نہ پڑھنے دو۔ اس کے بعد آپ دوسرا سورہ پڑھتے ہیں، شیطان اور فورس لے کے آتا ہے، نہ پڑھنے دو۔ اور جب آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں تو شیطان کی جتنی بھی پولیس ہے، جتنے بھی اس کے ہیں کارندے، سب کو بلا لیتا ہے، بھائی سجدے میں نہ جانے پائے، اس لیے کہ سجدے میں چلا گیا تو میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب میں کیا کروں؟ اس سے زیادہ تو میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں۔ شاید آپ بھی داد، اچھا یہ بتائیے کتنی داد دے گیا؟ صبح سے دے رہے، صبح سے آپ داد دے رہے، اور اسی کا اور آگے بھی میاں بڑی بڑی دینی پڑے گی، سمجھ رہا ہے؟ تو خیر مجھے نتیجے کوئی، مگر تم نہ، شیطان کہتا ہے سجدے میں نہ جانے پائے، اس لیے کہ جیسے ہی یہ سجدے میں گیا شیطان ہار گیا۔ اور مومن، زور سے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، تمام کے تمام جوانوں، شیطان سے آپ جیتتے کہاں ہو؟ اس کے علاوہ کوئی راستہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ شیطان سے اگر جیتنا چاہتے ہو تو سجدہ کرو، سجدہ جیسے ہی کر لو گے شیطان سے جیت جاؤ گے۔ اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، شمر خنجر لے کے چلا، امام نے کہا مجھے سجدہ کرنے دے، شمر کے تو بات دماغ میں آئی نہیں۔ ارے بھائی سنیے، شمر کیونکہ پاگل آدمی تھا، پاگلوں کی سمجھ میں امام کی بات آتی بھی نہیں ہے، اور نے کہا مجھے سجدہ کرنے دے، اس نے امام کو سجدہ کرنے دیا۔
امام نے اپنی جیت کا اعلان کر دیا. اس پہ تو ایک ایک آدمی جہاں جہاں ہے. سنیے بعض افراد قدس حیدر میں اپنی خلقت کے راز پڑھتے ہیں. بعض افراد قدس حیدر میں اپنی خلقت کے راز پڑھتے ہیں. دل میں رکھ کر عداوت شبیر شبر والی نماز پڑھتے ہیں. اللہ زندہ رکھے گی آپ کو. اللہ زندہ رکھے ایسے حق و شاہیوں کو جو نہ سنیے. بھائی آپ مجھے سوچ کے بتائیے, آج جو بھی برے آپ آئے ہو مجھے سننے کے لیے, یہ ایک آج فلسفہ لے کے جاؤ. ارے بھائی شمر خنجر لے کے آیا ہے, مولا تم ذوالفقار لے کے آؤ. شمر خنجر لے کے آیا ہے, آپ نیزہ لے کے آؤ, آپ تلوار لے کے آؤ, آپ پتھر لے کے آؤ. مگر ارے آپ نے یہی تو دیکھا, آپ بھالا لے کے آئے تو میں بھالا لے کے آیا, آپ خنجر لے کے آئے تو میں خنجر لے کے آیا. یہ نرالی جنگ ہے حسین کی, وہ اسلحے لے کے آ رہا ہے. میں کہوں گا مولا اسلحے کے مقابلے میں اسلحہ ہی لے کے آیا ہوں, اسلحہ ہی لے کے آیا ہوں. میں نے کہا کیا؟ کہا میں شمر کو سجدہ کر کے بتانا چاہتا ہوں, اگر قیامت تک تیرا خنجر باقی رہے تو تو جیت گیا. اگر میرا خنجر ابھی تو دھات کے لیے بچائے. سنیے خدا کی قسم, وہ علماء تو کرتے ہی نہیں, وہ ذاکرین, وہ شعراء, وہ بیان دینے والے جو سجدوں کی مخالفت منبر پہ آ کے کرتے ہیں, نماز کی مخالفت میں آپ کو بہکاتے ہیں, ان کو بس میرے پاس ایک ہی پیغام ہے, اگر اسلام میں سجدے سے قیمتی کوئی اور چیز ہوتی تو علی اور حسین اس میں شرکت آتا. سجدوں سے, اور یہ بھی فلسفہ علی اور حسین نہیں بدلا. جناب آدم سے لے کے تاریخ کربلا تک دنیا یہی سمجھتی تھی جو تلوار سے سر کاٹ لے وہ جیت گیا. مگر علی اور حسین نے سر کٹا کے بتا دیا اگر مقصد بچ جائے. اسی لیے وہ جملہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا, اب اس کی حقیقت سنیے. لا تنسینی فی صلاۃ اللیل, اے میری بہن مصائب نہیں ہے آج فضائل. بھائی 5 منٹ کی اجازت چاہتا ہوں میں کمیٹی سے, ویسے مجھے 45 منٹ کا وقت ملا, ابھی میرے 10 منٹ باقی ہیں. ایک سلام بھیجے محمد علی محمد کو. سنیے اور دل پہ لکھ کے لے جائیے. لا تنسینی فی صلاۃ اللیل, میری بہن اگر ایک اس مجلس میں آج سے ایک جوان لڑکا بھی نماز شب پڑھنے لگا تو روح زینب خوش ہو جائے گی, روح یزید
نیت کر لیجئے، میرا کام ہے نیت کروانے کا، نیت کر لیجئے ہم پڑھیں گے. اما ایک شیطان کو تو نیت میں مار دو گے تم، اتنی طاقت ہے تم میں. نیت کر لیجئے آپ، اللہ مولا علی نیتوں پہ بھی اجر دلوا دیں گے. سمجھ رہے؟ تو لہذا مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. اما اس کا مطلب کیا ہے مولا؟ نماز شب یہ کہتے نماز صبح میں نہ بھولنا. خدا کی قسم بڑی معراج ہے. نماز مغرب میں نہ بھولنا، نماز عشاء میں نہ بھولنا، مجھے ظہرین میں نہ بھولنا. یہ نماز شب کیوں؟ واجب نماز کا تذکرہ نہیں کیا. اچھا آپ ایسے امام ہیں، آپ کو مستقبل کا پتہ بھی ہے کیا کیا ہوگا ان کے ساتھ، کا اسی لیے واجب نماز کو نہیں کہا، مستحب کو کہا. میں یزیدیت کی ہار بتانا چاہتا ہوں، زینب کی جیت بتانا چاہتا ہوں. اے یزید، اگر تو میری بہن کو مستحب نماز سے بھی نہ روک سکے، اگر یزید تو میری بہن کو مستحب نماز سے بھی نہ روک سکے تو دیکھ میری سے. اسی لیے اب میں تائید پیش کرتا ہوں. امام فرماتے ہیں 11 محرم مسئلہ نہیں ہے، فضائل سنیے. 11 محرم میں بھی میری پھوپھی کی نماز شب قضا نہ تھی. ارے اتنا بڑا جملہ آپ نے کس کلیجے سے سن لیا؟ جس کے سینے پہ 72 داغ ہو. نہیں، زینب حسین بن گئی کربلا میں، زینب حسین بن گئی کربلا میں، اور سر کو سجدہ خالق میں رکھ دیا اور یزیدیت کی ہار کا اعلان کر دیا. اچھا یہاں سجدے، کوفے گئے وہاں سجدے، شام گئے وہاں سجدے، قید خانے میں گئے وہاں سجدے. آپ یزید سمجھ رہا تھا سجدے ہو رہے ہیں، سجدے نہیں ہو رہے تھے. زمین پر حسین کی فتح کی مہر لگا. بہت بڑی بات تھی اگر آپ اسے غور کر لیتے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. چلتے ہوئے خیموں سے سلگتا ہوا منظر، چلتے ہوئے خیموں سے سلگتا ہوا منظر، بھیگی ہوئی پلکوں پہ اٹھا لائی ہے زینب، شبیر کے برتن سے پیغمبر کی لہر تک اسلام کو بیدار بچا لائی ہے زینب. اور تھوڑا سا ڈسٹرب نہ کریں، میں اپنے وقت پہ انشاءاللہ 5 منٹ ہو سکتا ہے زیادہ ہو جائیں، 45 سے 50 تک کا میں نے کہا. تھوڑا سا بس جلدی نہ آئے، اس سے تو جو اصلاح ہوئی وہ بھی وہ ہو جائے گی. ایک صلوات پر آواز بلند بھیجے محمد علیہ محمد. بس سنیے 2 منٹ کی بات. مجھے نماز شب میں، زور سے بولیے، مجھے نماز شب میں زینب نہ بھولنا. ایک طرف تو زینب نے یہ کیا، دوسری طرف سن لیجئے خیمے جل گئے. بس میں مساجد پہ بھی آ گیا اور وہ بیان بھی سن لیجئے. خیمے جل گئے. سنیے جب خیمے جلے تو کیا ہوا؟ سید سجاد کے پاس پہنچی. اب جتنی داد سے سنا ہے نا اس سے زیادہ کے لیے تیار ہو جائیے 5 منٹ کے لیے بس. اس کے بعد 5 منٹ مسائل، 10 منٹ میں انشاءاللہ مطمئن ہو جائیں مجلس تمام ہو رہی ہے. وہ سنیے کیا ہے. مسئلہ پوچھنے کے لیے گئی امام سجاد کے پاس. غور فرمائیے، شام غریبہ آج تک آپ نے سنی ہے مسائل میں، آج فضائل میں سنیے. کئی شہزادی، بیٹے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نہیں آنسو نہیں نکلنے چاہیے، سن لیجیے بس. بیٹے کیا کرنا ہے؟ مجھے یہ بتائیے میری ماں بہنیں اور آپ، خدا نہ کرے اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ زور سے بولیے اور زور سے. کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ جان بچانا واجب ہے. آپ کسی کالج میں نہیں گئے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، آپ کو تو یہ مسئلہ پتا ہے. سنیے جوانوں، آپ کو تو یہ مسئلہ پتا ہے کہ اگر گھر میں آگ لگ جائے تو جان بچانا واجب ہے. اور جسے زہرا نے پڑھایا ہو اور جسے علی نے پڑھایا ہو، اب
جملہ ایک ہی ہے مگر تاریخوں پہ بھاری ہے. جسے غیر معصوم نے گود میں بھی نہ لیا ہو، وہ زینب جو معصوموں کی پروردہ ہو، اس نے. میں نے ہاتھ جوڑ لیے شہزادی، یہ مسئلہ تو ہماری قوم کے جاہل سے جاہل کو پتا ہے، آپ مسئلہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کہا یہی تو شام غریبہ کے اندھیروں سے قوم کو اجالے میں لانا چاہتی ہوں. کہا کیسے؟ کہا اگر اپنے سے بڑا عالم موجود ہو تو اپنی رائے پہ سنیے 3 منٹ. اگر اپنے سے بڑا عالم موجود ہو، اے جوانوں تم نے شام غریبہ سے کیا سبق لیا؟ اپنے سے بڑا عالم موجود ہو تو اس سے پوچھو، اپنی رائے پہ عمل نہ کرو. وہ جو آج کل گروپ بندی سی ہو رہی ہے، تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو اپنی رائے پہ عمل کریں گے. بڑے بڑے دیکھیے عزیزو، ایک عالمی سازش ہو رہی ہے. تمہارے مذہب میں 2 چیزیں بڑی مین ہیں، ایک ہے عزاداری اور ایک ہے مرجعیت. ایک ہے عزاداری اور ایک ہے مرجعیت، اور حکومتوں کی کوشش ہے کہ دونوں کو ناکام کر دیا جائے، توڑ دیا جائے، مرجعیت کو بھی عزاداری کو بھی. مگر جو سسٹم امام کا ہو اسے کوئی کیا مٹائے گا؟ مرجعیت آپ کو اکٹھا رکھتی ہے، عزاداری آپ کو بیدار رکھتی ہے. یہ زینب کا پیغام ہے جو آج کل مجتہدین اور مراجع کے خلاف بول رہے ہیں، یعنی جناب زینب کے خلاف بول رہے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے بتایا اپنی رائے پہ عمل نہ کرنا. جب بولنے والے کی اوقات بھی دیکھ لیجئے کیا ہے. عربی کی ایک لائن ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتا، خدا کی ایک عربی کی کتاب ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتا. لیکن خیر میرا یہ موضوع نہیں ہے. شہزادی آپ نے مسئلہ پوچھا، اچھا چلیے آپ نے تو پوچھا امام کو کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ امام کہہ رہے تھے پھوپھی اماں کیا کہہ رہی، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ کو یہ مسئلہ ہی نہیں پتا. نہیں، امامت نے بھی جواب دیا. بھائی اسی پہ دیکھیے تو ایک نے سوال بھی کیا، زور سے بولیے، دوسرے نے جواب بھی دیا. بس جوگی پورے کا یہ آخر نقطہ میری مجلس کا، اور اس کو غور کر لیں آپ. شہزادی نے پوچھا بھی، امام نے جواب بھی دیا. شہزادی کے سینے پہ 72 داغ، سارا واقعہ کربلا انہوں نے بھی دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا. مگر سجاد نے یہ نہیں کہا پوچھنے کی کیا ضرورت تھی. کیوں؟ اس لیے کہ زینب نے بھی مسئلہ اس لیے پوچھا کہ میرا ذہن نہیں بہتا. ارے نہیں بھائی، زینب نے بھی مسئلہ اس لیے پوچھا میرا ذہن نہیں بہتا. سجاد نے بھی مسئلہ اس لیے بتایا میرا ذہن نہیں بہتا. جس کی نوازی کا ذہن کربلا کے حالات دیکھ کے بس جوانوں سن لو، مسئلہ پوچھا اور اس کے بعد امامت کو اٹھایا بھی. آخری جملہ، امامت کو اٹھایا بھی. میری مجلس کا سب سے قیمتی تحفہ ہے آپ کو یہ. میں جوانوں سے اس پہ داد نہ بھی دیں تو دعا ضرور دے دیجیے گا. شہزادی مسئلہ بھی پوچھا، پھر اٹھایا تو دوست پر. کہا تم نہیں جانتے جب امامت کا تعارف کرایا جاتا ہے تو زبان سے منگون کو بھی کہا جاتا ہے. نہیں ابھی رکھیے، زبان سے منگون کو بھی کہا جاتا ہے، ہاتھوں پر اٹھایا بھی جاتا ہے. میں یہاں مسئلہ نہیں پوچھ رہی ہوں. یزیدیت ڈھول بجا کے کہہ رہی ہے
حسینیت ختم ہو گئی، یزیدیت جیت گئی، یزیدیت جیت گئی۔ میں مسئلہ پوچھ کے بتا رہی ہوں، یزید تو ہار گیا، امامت بس امامت آج بھی زندہ ہے۔ اے یزید جو امامت آج بھی زندہ ہے، میں کہوں گا جناب زیزن کی فضیلت میں ایک جملہ، یا رسول اللہ، حاجیوں کے درمیان میں، مسلمانوں کے درمیان میں علی کی امامت کا تعارف کرانا یہ آپ کا کارنامہ تھا۔ شرابیوں کے بیچ میں، یزیدیوں کے درمیان میں سجاد کو اٹھانا۔ سنو، علی کی بارگاہ میں زینب کی مصیبت سنو۔ علامہ قزوینی نے ایک کتاب لکھی، زینب کبریٰ من المہد الی اللحد، جو طلباء کرام علماء کرام مجلس سن رہے ہیں ان کے لیے میں حوالہ دے رہا ہوں، کتاب عربی میں ہے، زینب کبریٰ من المہد الی اللحد۔ مگر میری ماں بہنوں اور بھائیوں، یہ سوچ کے سننا کہ علی سن رہے ہیں، علی کے سامنے بیٹی کی رداد سنو۔ کیا انہوں نے ایک جملہ لکھا، بس ایک جملہ ہے، شاید مسائل کی ضرورت نہ بھی پڑے، لیکن مجھے مسائل پڑھنا ہے کیونکہ ذوالجناح برآمد ہوگا جناب عباس کا۔ وہ سن لیجیے کیا ہے، کہتا ہے سب سے زیادہ شام غریبہ میں جس بی بی کو مارا گیا اسے زینب کہتے ہیں۔ سر پیٹ کے روئیے گا انشاءاللہ۔ جس بیوی کو سب سے زیادہ مارا گیا اسے زینب کہتے ہیں۔ اب دیکھتا ہوں آپ کی چیزیں کربلا تک جاتی ہیں یا نہیں۔ پتہ کیا کہتا ہے، قَدْ اسْوَدَّ مَطْلُهَا مِنَ الضَّرْبِ، اتنے نیزے مارے زینب کے سر کی کھال کالی ہو۔ اس لیے کہ جب ام فروا پہ حملہ ہوا تو زینب پہنچی، جب سکینہ پہ حملہ ہوا تو زینب پہنچی، لیلا کو کسی نے مارا تو زینب پہنچی، پہلے زینب کے نیزہ لگتا۔ اور یہ بھی سن لیجئے، حمید ابن مسلم بھی کہتا ہے، اور مختار نامے میں بھی ہے، اور مختار کی حالات زندگی میں بھی آپ کو ملے گا۔ خولی اور شمر کے حوالے سے روایت ہے کہ جب بلایا تو حمید ابن مسلم کہتا ہے 3 شخصیتیں کربلا میں ایسی تھیں کہ جب ان پہ ظلم ہوا تو انہوں نے حسین کو نہیں پکارا، انہوں نے عباس کو پکارا۔ بس آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خوب روئیے، اس لیے کہ اس کرونا وائرس نے نہ جانے کتنے عزیز ہمارے اٹھا لیے، جو اس فرش پہ 3 سال پہلے تھے وہ اب نہیں ہے، یہ سوچ کے روئیے۔ تو کہتے ہیں 3 میں پہلا ظلم لکھتے ہیں، سنیے، پہلا ظلم ہوا سکینہ پر۔ اب میری ماں بہنیں دل کھول کے سنیے، پہلا ظلم ہوا سکینہ پر۔ وہ کیسے؟ شمر اور خولی کہتے ہیں کہ سارا اسباب لوٹ چکا تھا، سارا مال لوٹ چکا تھا، مگر ہم نے کیا دیکھا، ایک 4 برس کی بچی ہے جس کے کانوں میں ننھے ننھے کو
اتنے بڑے مجلے کی آواز سکینہ کے کانوں تک پہنچے شام میں. کہتے ہیں سکینہ کے کانوں میں ننے ننے گوہر ہیں. سب کچھ لٹ چکا تھا. شمر پھولی کہتے ہیں ہم آگے بڑھے. شمر کہتا ہے میں آگے بڑھا. جیسے ہی آگے بڑھا میری طرف دیکھیے, علی کی بارگاہ میں بیٹھے ہو, علی کی پوتی کی مصیبت. کہتے ہیں جیسے ہی شمر آگے بڑھا بچی نے ایک قدم پیچھے ایک مرتبہ کانپ کے کہنے لگی تو نے میرے بابا کو مار ڈالا, یہ بتا تجھے مجھ سے کیا چاہیے. شمر نے کہا مجھے تیرے کانوں کے گوشوارے چاہیے. ایک مرتبہ بچی کہنے لگی میں خود اتار کے دے دوں گی, زبردستی نہ اتارنا. کہتے ہیں ننے ننے ہاتھوں سے سکینہ نے گوشوارے اتارے. شمر ایک قدم آگے بڑھا, بچی ایک قدم پیچھے ہٹی. شمر ایک قدم آگے بڑھا. سکینہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے. جب گوشوارے نہ نکلے شمر نے اپنا ہاتھ بڑھایا, کانوں کو چیرا. سکینہ نے فرات کا رخ کیا, چچا سب کی چادریں چھن چکی تھی. زینب کے سر پہ چادر موجود تھی. زینب خیمے میں موجود تھی. ایک مرتبہ خوری اور میں گئے, ہم جوان تھے. زینب ضعیفہ تھی لیکن میں نے ایک مرتبہ چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا. زینب نے چادر کو اپنی طرف کھینچا, ہم نے چادر کو اپنی طرف کھینچا. جب ہم سے چادر نہ چھینی میں نے ایک نیزہ لیا, زینب کے سر پہ فرات کا رخ کیا. زینب کے سر کی چادر چھن گئی. اے بھیا عباس, ارے میرے قریب آ, ارے میری چادر چھن گئی. اس کے بعد تیسرا آدمی جس نے عباس کو پکارا, سجاد بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. ہم نے نیچے سے بستر کھینچ لیا, سجاد کے امامے میں آگ لگ گئی. اس نے بھی کہا چچا عباس. ابھی سنیے میری ماں بہنیں, ایک مرتبہ زینب نے سجاد کو پشت پہ اٹھایا. ابھی سجاد نے آنکھیں نہیں کھولی, اب جو لے جا کے لٹایا. سجاد نے آنکھیں کھولی, کیا دیکھا؟ زینب کی پیشانی سے خون جاری ہے. ایک مرتبہ کہا بی اماں تیری چادر اے میں 2 منٹ سنیے بس. ابھی سب بچوں کو سنا کے بیٹھی, ٹوٹا نیزہ ہاتھ میں لیا. ادھر سے ایک سوار چلتا نظر آیا. زینب نیزہ لے کے تیار. ایک مرتبہ سنیے بھائی, نیزہ لے کے تیار. ایک جملہ کہا علی کی طرح, کہنے لگی یہ نہ سمجھنا میرا عباس مارا گیا, یہ نہ سمجھنا میرا حسین مارا گیا. علی کی بیٹی ہوں, اگر آنا ہے تو دل کے اجالے میں آنا. میں نے بچوں کو بھی سنایا. سوار آگے بڑھتا چلا گیا. زینب کی نظریں نیچی تھی, مگر جب سوار آیا لجام فرس پہ زینب نے ہاتھ ڈالا. یہ نہ سمجھنا کہ میرا عباس مر گیا, ارے میں علی کی بیٹی ہوں. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا بیٹی میں آ گیا. 1 منٹ بھائی, 1 منٹ, مجھے 1 منٹ دے دو. خدا کی قسم مجلس کا تمہیں اسی مصائب کی قسم ہے اگر آپ اٹھو. چونکہ ایک بڑی بات سنا رہا ہوں آپ کو مصائب کی, تاکہ تاریخی گریہ ہو جائے. ایک مرتبہ کہا بیٹی میں آ گیا.
کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا، ارے جب ٹوٹ گیا باتیں جب ڈوب گیا پردیش میں اماں کا بھراگر ایک مرتبہ علی لگا، بیٹی میں تو ہر جگہ موجود تھا، کہا بابا آپ کہاں تھے؟ کہا ہر شہید کو اپنے ہاتھوں سے میں اتار رہا تھا۔ کہا سب سے زیادہ پریشانی کہاں ہوئی؟ کہا زینب اس وقت جب تیرا عباس